السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وفاقی حکومت نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ذرائع سے بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا جائے گا، اس کے لیے کنسنسس بلڈ اپ کرنا ہے اور اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہے۔ فیصلہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ماہ سے ملک کو درپیش سنگین جو بحران ہے اس کے پیش نظر کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے کیونکہ جو کوارڈینیشن ہے فیڈرل کی پروونسز کے ساتھ یا جو امپلیمنٹیشن ہے پالیسیز کی اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہوں اور کنسنسس کے ساتھ آبویسلی یہ ہو سکتا ہے، ادروائز تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے آج۔ دوسری طرف جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 783 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کل کیسز کی تعداد جو ہے 12,723 ہو گئی ہے اور 269 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بہت ریپڈلی بڑا اپورڈ ٹریجیکٹری ہے، یہ بڑی تیزی سے یہ اوپر جا رہا ہے یہ نمبر ہمارا، تو اس پر بھی غور کرنا ہے کیونکہ سنگاپور کی جو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کی جانب سے یہ کہی گئی ہے بات کہ پاکستان میں کرونا وائرس جو ہے وہ 8 جون تک چلے گا۔ یہ ایک اسسمنٹ ہے، اینالائز کیا گیا ہے، جو اویلیبل ڈیٹا ہے، ریسرچ ہے، اس کی بنیاد پر۔ تو اس کے بیچ میں ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، پورا رمضان بھی ہے، بڑا اہم ہوگا کہ ہم اپنا جو لاک ڈاؤن ہے اس کے بارے میں مکمل لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ اور ایک افسوسناک خبر جو گزشتہ روز آئی کہ پشاور میں جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید جو ہیں وہ شہید ہوئے کرونا وائرس کے نتیجے میں ہی، اور جو حکومت کی جانب سے KPK کی وزیر اعلیٰ محمود خان کی جانب سے ان کو سول ایوارڈ دینے کی بات کی گئی ہے کہ سول ایوارڈ دیا جائے گا، اور وہ گئے بھی KPK کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے وہاں پر ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا اور یہ اعلان کیا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ جو کرونا سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز پیرامیڈکس شہید ہو رہے ہیں، یہ بالکل فرنٹ لائن سولجرز ہیں۔ یہ ویسے ہی جیسے جنگ میں فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، فوجی شہید ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کرونا سے لڑتے ہوئے لوگوں کو بچاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں واقعی ان کو اعلیٰ ایوارڈ سے ہی نوازنا چاہیے جس طریقے سے یہ اس وقت ایکسپوزڈ ہو کر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے آج۔ پہلے کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناصر حسین شاہ، وزیر سندھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور فیض اللہ کموکا صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے، سینیٹر جاوید عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، اور دوسرے سے میں ہم ڈاکٹرز ہوں گے ہمارے ساتھ، اور ایک پیشنٹ ہوں گے کرونا سے جو ریکور کر چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح ریکور کیا اور کس طرح سے وہ کرونا ان کو ڈائگنوز ہوا، ساری صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں آئی اسٹارٹ ود یو فیض اللہ کموکا صاحب، ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اطلاعات ہیں کہ جی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو ذرا بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ یہ کنسنسس کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ عادل، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آج پروگرام میں بلانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بحث 18ویں ترمیم کے متعلق جو ہے یہ کافی عرصہ سے چل رہی ہے، اور جس طریقے سے ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے تھا اور اداروں کو صوبوں کے اندر کام کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی ویسے نہیں ہو سکا۔ جو صوبے تھے وہ اپنی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کر سکے، جو ایک دم سے برڈن آیا 18ویں ترمیم کے بعد، جو ڈیولوشن ہوئی ہے، پاورز نیچے آئیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مرکز سے ختم ہو کے صوبوں میں آ گئے، لیکن جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے پوری تیاری صوبوں کے اندر نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ ڈرا بیک رہا جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے 18ویں ترمیم پوری طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو امپیکٹ اس کا آنا چاہیے تھا ویسے اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 58% آف دا بجٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس، اور ڈیٹ سروسنگ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچتا عنان حکومت کو چلانے کے لیے۔ اس میں یعنی پورا سٹرکچر ہے سینٹرل گورنمنٹ کا، اور اس کے ساتھ آپ افواج پاکستان کا بجٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کے جو ڈپارٹمنٹس رہ گئے مرکزی حکومت کے پاس،
تو یہ میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ تمام پارٹیوں کو اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور ایک رائے ڈیولپ کرنی چاہیے. ٹھیک, یہ میں آتا ہوں سر آپ کی طرف ابھی مزید اس پر ذرا بات کریں گے. ذرا جاوید عباسی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز سے متعلق بھی اطلاعات ہیں کہ ایک حصہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی اس پر اتفاق کر رہا ہے اور ایک حصہ نہیں کر رہا. جاوید عباسی صاحب, کیا 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ اس کے لیے اور جو وفاق کا کلیم ہے کہ صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے بھی ایشوز ہیں اور دیگر مسائل رہتے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ بھی اس پہ کچھ غور کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل صاحب. اس پہ کوئی فارمل میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے, نہ ہی مجھے پتہ چلا. مجھے آج کا دن سے ہی پتہ چلا تھا کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایسی سوچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک سوچ حکومت سوچ رہی ہے اس وقت, جب بہت سارے بڑے ایشو ہیں جن کو ابھی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بہت سخت پاکستان اور دنیا پوری کرونا وائرس سے گزر رہی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ اقدام کرنے کی ضرورت یہاں ان چیزوں کی تھی. کوارڈینیشن میں جو معاملات رکاوٹ پڑ رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب خود بڑے کلیئر نہیں ہیں, کلیئرٹی سے نہیں آ رہے. وہ ایک اور بات کرتے ہیں, ایک دن وہ کہتے ہیں کہ یہ آج لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, دوسرے دن کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو نرمی پیدا کرنی چاہیے, تیسرے دن کہتے ہیں کہ ابھی بہت ساری سختی آنی چاہیے. یہ معاملہ کوارڈینیشن کا اگر اس کو بیس بنا کر اگر وہ چیز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ شروع سے کنفیوز تھی, اب بھی کنفیوزڈ ہے. ابھی تک انہوں نے نہ کوئی میٹنگ کی ہے, نہ وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے, نہ انہوں نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہے, نہ کوئی اور فورم انہوں نے ایسا بنایا ہے جہاں بات کر سکے, اور نہ ہی چیف منسٹر جو اپنے رسپیکٹو پروونسز کے ہیں یا AJK کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو صاحب کو اعتماد میں لے کے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی دشواری ہے تو یہ ان کی سیلف کریٹڈ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ویسا اچھا وقت ہے, نہ اسی کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ بہت سیریس ایشو ہیں ان کے, اپنے جو ویٹ کرائسس پہ جو آیا ہے, جو شوگر کرائسس کی وجہ سے جو آیا ہے, اب یہ بڑی ناکامی شاید حکومت کی, اللہ نہ کرے جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا پوری طرح, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اگلے مہینوں میں اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت خوفناک صورتحال یہاں پیدا ہو جائے کرونا کی, جس طرح آپ نے ابھی بھی انڈیکس بتائیں کہ اوپر جا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ توجہ ہٹانے کے لیے, ایک ایسی طرف لگانے کے لیے اس قوم کی توجہ چاہ رہے ہیں کہ امیٹیز امینڈمنٹ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, امیٹیز امینڈمنٹ NFC. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں حکومت جا رہی ہے جو اس کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی, کوئی بہتری نہیں ہوگی, بلکہ یہ پاکستان کی اور پاکستان کی سوسائٹی کو بہت زیادہ جو ہے ڈیوائیڈ کرے گی. بالکل ٹھیک. کموکا صاحب, شیخ صاحب نے تو پہلے ہی یہ پریڈکٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آگے جا سکتا ہے کام, اور یہ کام آگے چلا بھی گیا. 3 ہفتوں کی مہلت مانگ لی ہے شوگر کمیشن نے, اور انہوں نے کہا بچے گا تو خیر اس میں کوئی بھی نہیں. لیکن جو جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ والا شوشہ چھوڑا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ اس لیے چھوڑا جائے گا کہ حکومت کی کارکردگی نہیں ہے اور وہ دھیان بانٹنے کے لیے ایسا کر رہی ہے. عادل دیکھیں, اپوزیشن باتیں تو جتنی مرضی وہ کر لیں, باتوں کا جواب باتوں سے دینا مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے. میرے بھائی نے ایک رٹی رٹائی تقریر ہے جو عام پروگرام میں جیسے کر دیتے ہیں. میں تھوڑا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرنے والا آدمی ہوں. دیکھیں, 144 ارب روپیہ احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے, اور اس میں سے تقریباً اب تک جو ہے وہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے. کل تک کے جو فگرز ہیں وہ 69 بلین ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تھے 5.7 ملین فیملیز کے اندر احساس پروگرام کے. سر وہ تو یہ فائنینشیل اسسٹنس کا پروگرام, ٹھیک, وہ تو چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو صرف باتیں کرنے کی عادت ہے, جب آپ نے 18ویں ترمیم کے اوپر یا NFC کے اوپر بات کرنی ہے تو اسی اپوزیشن سے کرنی ہوگی نا آپ کو. اور ابھی پیپلز پارٹی کے بھی میں کوشش کر رہا ہوں جو ہے وہ ناصر حسین شاہ صاحب کو کہ وہ ذرا لائن پر آ جائیں, تو پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس حد تک وہ ہے. اور میں عادل یہ کموکا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دھیان بانٹنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو فلاز نظر آ رہے ہیں نا اس وقت, آپ کو بھی پتہ ہے جتنے بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں اس میں تمام صوبائی گورنمنٹس جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں, اور ان کے مشاورت کے ساتھ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر قائم ہے. اسد عمر صاحب کی سربراہی میں کبھی عمران خان صاحب بھی اس کو جا کے ہیڈ کرتے ہیں. 4 صوبائی وزیر اعلیٰ, 4 گورنمنٹس, اس کے علاوہ ہماری جو ہے وہ گلگت بلتستان کی حکومت اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ, تو یہ سارے لوگ بھی آن بورڈ ہوتے ہیں اور کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں
کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو مرکزی حکومت وہ اپنے طور پہ لے رہی ہو. سب لوگوں کی رائے لینے کے بعد فیصلے لیے جاتے ہیں. اور یہ جو ایک آپ کو کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو اگر یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ اسی تناظر میں ہی بات ہو رہی ہے. تو سر پھر ایشو کدھر ہے؟ اگر ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے اور اگر سارے صوبے آن بورڈ ہیں, مرکز صوبے ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے میں آن بورڈ ہیں, تو پھر ایشو کہاں ہے؟ پھر اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے ذرا. اس میں میں گزارش کر دوں عادل, اس میں بات یہ ہے, میں آتا ہوں کموکا صاحب آپ کی طرف, کہ میں یہی بات ان سے کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. مثلا میرا خیال ہے کہ ان کو خود بھی اس بات پہ زیادہ اس ایشو پہ نہیں پتہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن بہت اچھی ہے, کوارڈینیشن ہوئی ہے, چیف منسٹر ساتھ رہ گئے. 18 امینڈمنٹ کو یہ کس طرح چھیڑ سکتے ہیں؟ یہ سمپل لا ابھی تک اس پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروا سکی. یہ حکومت آرڈیننس کے اوپر چلتی رہی ہے. ایک قانون ہے, یہ بھی آرڈیننس ان کا نیب کا نکالا تھا, آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لیپس ہو گیا ہے. پھر یہ آج ملتے پھر رہے ہیں سب کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. یہ وہ آرڈیننس جو خود لے کے آئے تھے نیب کا, اس سمپل لا سے آپ نہیں پاس کروا سکے. 18 امینڈمنٹ کے لیے یا NFC ایوارڈ کے لیے اگر کوئی تبدیلی لانی ہے وہ 2/3 میجارٹی سے ہوتی ہے. آپ کی کسی ایک عوام میں بھی میجارٹی نہیں ہے, سمپل میجارٹی بھی آپ لا نہیں پاس کروا سکے. اگر سوری کوارڈینیشن ہے, یہ کہہ رہے ہیں تو ہے, تو پھر آپ 18 امینڈمنٹ کو چھیڑ رہے ہیں صرف یہ اس لیے چھیڑنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں. اوکے, ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو وفاقی حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم اور NSC ایوارڈ پہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, ذرائع سے ابھی تو ظاہر ہے یہ چیز آ رہی ہے, اور خود کموکا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی, وہ کہہ رہے ہیں بالکل اس پر ہم غور کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے اپوزیشن سے کنسنسس کریں. کرونا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں صورتحال ایسی ہو گئی ہے, تو پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کیے گئے, کوئی مشاورت پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کے لیے تو بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ہمارے لیے بالکل ٹچی سبجیکٹ ہے اور ہر محب وطن کے لیے یہ ٹچی سبجیکٹ ہے, کیونکہ اس سے جب صوبے مضبوط ہوتے ہیں تو وفاق مضبوط ہوتا ہے, اور یہ سب کے علم میں بھی ہے اور اس پر بہت زیادہ گفتگو بھی ہو چکی ہے, بحث بھی ہو چکی ہے. اب صرف جو مسئلہ ہے کہ چیزیں جب کنٹرول میں نہ ہوں اور جب صحیح پروگریس نہ آئے سامنے, تب پھر نئے نئے ایشوز جو ہیں ان کو ریز کر دیا جاتا ہے. اس وقت ہم نے تو پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی طرف نہ جائیں, اس کے باوجود کہ ہمیں بہت ساری دشواریاں ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے یا دیگر چیزیں, ہم تو بالکل ذکر بھی نہیں کرتے. اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کافی عرصے سے ہم لوگ, ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ چلیں گے اس وائرس سے جو بھی نپٹنا ہے یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں. چیف منسٹر صاحب دیکھ لیں, ہم سب لوگ, اور پھر اچانک سے شروع ہو جاتے ہیں ان کے کچھ وزراء, کچھ ترجمان عجیب و غریب باتیں کرنا بغیر کسی ثبوت کے, بلیم, تاکہ ہماری طرف سے کوئی جواب آئے. ہمیں ہماری قیادت کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی کنٹروورسی میں نہ پڑیں. اس کے برعکس دوسری سائڈ سے پیٹھیں تھپ تھپائی جاتی ہیں اور بولا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی سرزنش ہو, ہم تو کبھی کوئی غلط بات کہتے ہیں تو میں عادل بھائی آپ کو بتاؤں, ہمیں فوری جو ہے اس کے لیے سرزنش ہوتی ہے, کال آتی ہے کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو. لیکن اب مجبوری ہے, جب ہمارے پر الزام لگتے ہیں تو ہمیں اس کے جواب دینے پڑتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ ایک بہت اچھا کام چل رہا ہے, اور اس کا مجھے جو اندازہ ہے اس کا جو سارا ایشو ہے نا وہ آپ میڈیا والے ہیں. آپ میڈیا نے پہلی دفعہ سندھ گورنمنٹ کی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں, وہ ہمیں گلے میں پڑ گئی ہیں. ان کا کام جو ہے اس کووڈ-19 کے اگینسٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور پہلے دن سے جو اسٹیپس وہ لے رہے ہیں, اور بس اب پھر ان کو کسی نہ کسی سائٹ پہ لے کے جانا ہے. اب یہ جو نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے 18ویں ترمیم کا, عادل بھائی, جی میں بالکل آپ کی طرف آتا ہوں, کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس کا جواز. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں ابھی کموکا صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں لانا چاہتے ہیں. آپ کی موجودگی سے ذرا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے, ایک وہ آڈیو بھی چل رہی ہے, آپ نے بھی شاید سنی ہوں گی, وہ کہ کراچی میں جو ہے تاجروں سے متعلق کہ جی یہ ہم سے پیسے مانگے گئے ہیں, وہ سارا یہ تمام معاملہ کیا ہے کہ وہ سندھ حکومت کی طرف اس میں اشارہ دے رہے ہیں کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ سب کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں یہ وہی بھونڈی میں آتا ہوں آپ کے پاس کموکا صاحب ذرا شاہ صاحب سے پوچھ لوں اور یہ فتنہ انگیزیاں اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس میں وہ شامل ہے, یہ بھی اس کی سازش کا ایک کڑی ہے. مجھے بتائیں کہ جب سب بیٹھے ہوئے تھے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے یہ بات جو ہے ہوئی ہے تو سب گواہ ہیں, لیکن جس کے لیے انہوں نے منسوب کی انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام ہر چیز دیے, بلکہ ہم نے سر لیٹر لکھا ہے آپ لوگوں نے ایف آئی اے کو سائبر کرائم کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں سامنے آئیں, بلکہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اگر واقعی ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہے تو ہمیں بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے, لیکن اگر کوئی لوگوں سے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہضم نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں اگر کرتے ہیں تو ان کو رمضان کے مہینے میں اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک, آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کا کوئی سیاسی مخالف یہ کر رہے ہیں یا تاجروں کی طرف سے یہ ہو رہا ہے, کس کی طرف سے یہ ہوا ہے جو آپ تحقیقات ایف آئی اے سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ ساری انویسٹیگیشن آ جائے گی, میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن یہ آیا انہی کی طرف سے جو بہت تکلیف میں ہے, اور وہ تکلیف میں اس لیے ہے کہ سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, مراد علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں. آپ میڈیا اور ذی شعور لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس وائرس سے کس طرح فیس کرنا ہے, کس طرح اپنے لوگوں کو بچانا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ کس کے سٹیپ صحیح ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں, ہتھ کنڈے, بونڈی حرکتیں, کبھی ترجمان کا ٹویٹ آ جاتا ہے, کبھی کوئی وفاقی وزیر صاحب آ کے بیٹھے بٹھائے آ کے شروع ہو جاتے ہیں, کچھ اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مل کر کام کریں, اور یہ جو میسیجز جاتے ہیں نا سر غلط, کہ وفاق ایک کہہ رہا ہے, صوبے کچھ اور کہہ رہے ہیں, ایک طرف ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن میں رہیں, لوگوں کو گھروں پہ رہنا ہے, پھر کہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ڈرے نہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کریں, اور ہمارے اوپر الزام. دیکھیں اس وقت سندھ گورنمنٹ کو, مراد علی شاہ صاحب یا ان کی ساری ٹیم کو ایک ولن اور وہ جو نائٹ میئر کی طرح پیش کیا جا رہا ہے. جی یہ غریبوں کے دشمن ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو, ہماری پارٹی تو ہے ہی غریبوں کی پارٹی اور ان کی سپورٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ, ان کے ووٹ سے ہم لوگ جیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ خود کچھ نہیں کرنا. سر دیکھیں دنیا میں اس وائرس کا کیسا سلسلہ تھا, اور 26 فروری کو تو ہمارے یہاں کیسز آئے نا, انہوں نے کوئی سیریسنس نہیں دکھائی. وزیر اعظم صاحب 13 مارچ کو ایک میٹنگ کرتے ہیں اور وہ بھی آئی پتہ چلا ہے کہ کس کے کہنے پہ کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں سر جو کس کے کہنے پہ کی ہے, اس طرح کی گھری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم لوگ فیس کر لیں گے. کس کے کہنے پہ کی ہے شاہ صاحب میٹنگ وزیر اعظم نے؟ بس سر کچھ لوگ, آپ لوگوں کے کہنے پہ, آپ لوگوں کے پریشر پہ, ہمارے آپ نے کہا کہ جی ایک صوبائی حکومت یہ کچھ کر رہی ہے, آپ کچھ نہیں کر رہے. اچھا آپ نے ہم پہ ڈال دی. کموکا صاحب ذرا یہ, جی کموکا صاحب, سر جن دو پارٹیز کو لے کے آپ نے 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کرنی ہے یا این ایف سی ایوارڈ پہ, تو وہ دونوں پارٹیز تو کہتے ہیں نا ہمیں یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ سارے معاملے کو, اور نہ ہمیں دلچسپی اور نہ ہم اس معاملے میں ساتھ ہیں. دیکھیں عادل, ابھی تو یہ ابتدائی باتیں ہیں, اور یہ کوئی پارٹی لیول, ہمارے پارٹی لیول پہ بھی ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہوئی. کوئی ایسا ابھی یہ کوئی فائنل چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے صوبوں کو, ایک تو ہے کوارڈینیشن کا ایشو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بن گیا اس کے مطابق تمام صوبے آن بورڈ ہیں, جی بی کی گورنمنٹ بھی اور اسی طرح آزاد کشمیر کی حکومت بھی آن بورڈ ہے. تو وہ جو کوارڈینیشن کا ایشو ہے وہ تو اس میں سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. رہ گئی دوسری بات صوبوں کی کارکردگی کی. 18ویں ترمیم کے بعد سے جس طریقے سے اداروں کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, جب ڈیولوشن آف پاور ہو گئی, اداروں کی ساری پاور نیچے آ گئی, ادارے نیچے آ گئے, مرکز میں وزارتیں ختم ہو گئیں, تو اس کے بعد صوبے جو ہیں اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے آج یہ پینڈیمک کی صورتحال میں بھی صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. تو میری یہ گزارش ہے, میں کوئی یہ پر نظر ثانی کی جائے. جی بالکل اس میں بہتری لانے کے لیے. آپ ذرا مجھے ذرا کوئکلی اگر آپ بتائیے گا, تھوڑا سا شارٹ ہے ہمارے پاس, مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا یہ جو شوگر کمیشن کی 3 ہفتوں کے لیے مہلت مانگ لی گئی ہے,
دوسری طرف پی ایم ایل این بھی اس میں پیش ہونا چاہ رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این کا یہ اعتراض ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں شامل نہیں کیا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ اپوزیشن کی یہ بات سن لیں، ان کے لوگوں کو بھی شامل کر لیں۔ دیکھیں یہ میں نے تو بات نہیں سنی، یہ تو کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو سنیں گے اور کس کو نہیں سنیں گے اور کون پارٹیز ہیں۔ تو اگر انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے تو میرے خیال میں ٹائم دیا جانا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اس کو اچھے طریقے سے پروب ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ جو نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، کمیشن میں ریفریس کر دیتا ہوں، کمیشن نہیں کرنا ہے، یہ گورنمنٹ نے نہیں کرنا، لیکن اگر کہہ دیں ٹھیک ہے کوئی اور بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو شامل ہو جائے، تاکہ اور زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی، اس کی اور لوگوں کو بھی شامل ریکویسٹ کر دے کہ جی لے لیں، اور لوگوں کو بھی لے لیں۔ نہیں، ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کمیشن کا فیصلہ ہوگا۔ جاوید عباسی صاحب، یہ حقائق کو مسخ کرنے کے لیے یا واقعی تعاون کرنے کے لیے پی ایم ایل این جانا چاہ رہی ہے کمیشن میں؟ کیونکہ ادھر تو آپ لوگوں کی طرف بھی الزام لگتا ہے نا کہ جی آپ کی بھی پارٹی کے قائدین کی شوگر ملے ہیں اور یہ سب کچھ۔ دیکھیں عادل صاحب، یہ ہم جب یہ معاملہ ریسٹ کیا تھا، جس وقت یہ کرائسس ہوا ہے شوگر کا اور آٹے کا، اس وقت یہ معاملہ جب دونوں ہاؤسز میں ریسٹ ہوا، میڈیا نے ریسٹ کیا، اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے۔ پھر یہ رپورٹ آ گئی ہے، اب یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ کرپشن ہوگی، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کون کون سے لوگ انوالو ہیں۔ اب تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذرا فرانزک آپ اس کی وہ آڈٹ کر لیں اور اس کی رپورٹ لے کے آئیں، اور ہم نے ان لوگوں کو سزا دینی ہے۔ اب یہ معاملہ ہین کرنے کا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دوبارہ بھیجا کہ یہ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ کمیشن بنا کے اس کی فرانزک جو ہے اس کی لیب سے اس کے ٹیسٹ کرایا جائے، رپورٹ لی جائے۔ اس معاملے میں کہا گیا، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہماری پارٹی بتانا چاہتی ہے کون کون لوگ انوالو ہیں، کہاں کہاں یہ ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں نہ چھوڑیں، اگر ہمارے خلاف تو انہوں نے ویسے بھی کیسز بنائے، اگر نہیں بھی ہوا تو ہمیں شامل کریں گے، لیکن جو اصل اس میں لوگ شامل تھے جنہوں نے اربوں روپیہ کا کھربوں روپیہ کا اس ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے، اس پیسہ کرپشن کی گیا، مہربانی کر کے ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ ان کے دور میں تو 20 ارب سے زیادہ کی اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم جو ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا، اس وزیر اعظم صاحب کہا کر ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بریک لینی ہے۔ جاوید عباسی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، فیض اللہ کموکا صاحب موجود تھے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے ابھی صرف اطلاعات ہی سامنے آئی ہیں، تو اپوزیشن کا کوئی تعاون فی الحال کرنے کا موڈ نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہوں گے، ڈاکٹر جمال ناصر اور ڈاکٹر اشرف نظامی، صدر پی ایم اے ہیں، ڈاکٹر جمال ناصر پیتھولوجسٹ ہیں، اور دیار خان جو کرونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، ایک نوجوان، ذرا ان کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے یا اسمارٹ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر اور ڈاکٹر اشرف نظامی۔ ذرا بات کریں گے کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے، لاک ڈاؤن سمارٹ کیا جائے، کس طریقے سے چیزوں کو چلایا جائے، یہ بحث اس وقت ملک میں جاری ہے۔ لوکل ٹرانسمیشن بڑھتی جا رہی ہے، اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں اب بڑی تیزی سے یہ نمبر اوپر جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 8 جون تک جو ریسرچ آ رہی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ 8 جون تک شاید یہ کافی کم ہو جائے گا نمبر، لیکن اس کے بیچ میں کیا ہوگا، اس ساری صورتحال سے ہم کیسے نمٹیں گے، کیسے ہم نے آگے جانا ہوگا، اور اگر آپ نے مکمل طور پر کنٹرول کرنا ہے تو کیا کچھ آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ میں ذرا ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، پہلے مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت کا یہ خیال ہے، ابھی تو 9 مئی تک کر دیا ہے، لیکن حکومت کا یہ خیال ہے کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے، بہت سارے دوسرے ایشوز کریٹ ہو جائیں گے، 1.25 کروڑ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اکنامک کنڈیشنز دیکھیں ملک کی تو گروتھ ریٹ ہماری کم ہو چکی ہے، اگر ہم غور کریں واقعی ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ انفلیشن بھی جو ہے بڑی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، تو حکومت کیا کرے اس صورتحال میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلانا ہوگا، لیکن آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بند کرنا ہوگا مکمل، تبھی جا کے جو ہے ساری صورتحال سے بچ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ڈاکٹرز کی رائے کو احترام اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ فرنٹ لائن سولجرز اس وقت ڈاکٹرز ہی ہیں۔ یور ٹیک آن۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، اس میں یہ ایشو نہیں ہے کہ معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ کیسے کیا ہوگا، یا ہم ایز اے ڈاکٹر ایز اے میڈیکل پروفیشنل کوئی فرنٹ لائن سولجرز ہیں اور ہم نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے ایز اے میڈیکل کمیونٹی، ایز اے ڈاکٹر، ایز نرسز اینڈ سو آن۔
پیشنٹس ہیں, پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہوگا, جو سہولیات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے, اس کے باوجود ان حالات کے اندر بھی وہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 100 بیڈ کے اوپر جا کے کوئی 200 کا علاج شروع کر دیں گے. دس آل از اباؤٹ دا سوسائٹی, اباؤٹ دا گورنمنٹ. دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمیں کیسے اور کیا کرنا ہوگا. اس میں دیکھیں ایک چیز بڑی واضح سی رہنی چاہیے کہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ انفلیشن ہے, بے روزگاری کے آ رہے ہیں, اقتصادی مسائل آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے کوئی ہمارے لیے تو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ہے. یہ امریکہ کے لیے بھی ہیں, یہ برطانیہ کے لیے بھی ہیں, اٹلی کے لیے بھی ہیں, باقی بھی جو ملک ہیں ان کے لیے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا کے لیے بھی اسی طرح سے ورسن بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے. سو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وائز کوئی آرگومنٹ ہے جس کے اوپر کہ ہم بات کر سکیں, یا کوئی نہ کوئی مطلب عقل کی بات اس کو ہم سمجھے کہ جی ایسے پوری دنیا جب اس آفت کے ساتھ ہے, ایک آندھی ہے, ایک طوفان ہے, تو ایوری باڈی از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ بائی دیٹ. اب ہمیں کرنا کیا ہوگا, کرنا کی خاطر میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اس طرف ڈسکشن پہ لے جائیں, کرنا کیا ہوگا, ذرا ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہیں, ان کی رائے بھی اس معاملے میں لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, بسم اللہ ڈاکٹرز کی اکثریت ہے, ان کا یہ خیال ہے ملک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا کہہ دوں, اس جیسے باقی حکومتی اور صوبائی حکومتوں میں تھوڑا سا کنٹروورسی ہے, اس طرح ڈاکٹروں کے درمیان بھی تھوڑی سی اس پہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. بہت سارے ڈاکٹر ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن بات یہ کہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب میرے بڑے محترم ہیں, میرے سینئر ہیں, پی ایم اے کے صدر ہیں, لیکن ان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ اور میرے کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. اس وقت امریکہ میں جو سب سے بڑی بحث چل رہی ہے نا, وہ لاک ڈاؤن پہ یہ چل رہی ہے کہ یار ہو گیا جو ہونا تھا, تیسرا مہینہ چل رہا ہے, کہ اب ہم نے وہ لوگ ہم سے اس لیے آگے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اس پہ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں. آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھتا, ڈاکٹر اسکاٹ ہیں جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا نیو یارک کے اندر. ایک تو پی سی آر پہ لگے ہیں نا سارے, پی سی آر کرتے رہو. ایک ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے کہ جب انفیکشن کسی کمیونٹی میں پھیلتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑی نہ کوئی سمٹم ظاہر ہوتے ہیں, ان کے اندر کورونا ہو کے چلا بھی جاتا ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ ینگ لوگ جنہیں نزلہ زکام کھانسی ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے جو ریٹ نکالا اس وقت, جو امریکہ کا 7.5% مارٹیلٹی ریٹ ہے, دیٹ ہیز گون 2.1 2.2%. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ میں نیو یارک میں یہ پھیلی ہے تو انہوں نے ایک اور بڑی اچھی اسٹڈی کرنی چاہیے کہ اس میں سے تقریباً 2/3 وہ تھے جن کی 75 سال سے عمر زیادہ تھی, اور 99% وہ لوگ تھے جن کو کوئی بیماری تھی. اور انہوں نے ایک بڑا اچھا کنسیپٹ پیش کیا کہ آپ لاک ڈاؤن کرنے کے بجائے آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ بوڑھے لوگوں میں ایک ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے, بلکہ ان کے جو سر یہ تو ینگسٹرز کو بھی ہو رہا ہے, بچوں کو بھی ہو رہا ہے. آج سندھ گورنمنٹ کے کل ترجمان کہہ رہے تھے کہ 182 10 سال کے کم عمر کے بچوں کو جو ہے ہو رہا ہے. میں ڈیتھ ریٹ پہ آ رہا ہوں, یہ ساری فیٹیلٹی سے آ رہا ہوں. انہوں نے یہ کیا, بڑی زبردست آئیڈیا دیا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں جنہیں بیماری ہیں نا, ان کو آپ علیحدہ آئسولیٹ کر دیں, ان سے ملنا جلنا کم کر دیں, اور کمیونٹی کو کھولنا شروع کریں تھوڑا تھوڑا, کیونکہ ینگ میں نا مارٹیلٹی ریٹ از ویری ویری لو ایون ان پاکستان میں. آپ بوڑھے لوگوں کو گھر میں الگ کس طرح کریں سر, ایون ان اتنی بڑی آبادی کو آپ جہاں گھر میں 20 15 18 لوگ رہتے ہیں, وہاں بوڑھوں کو اور بچوں کو جوانوں کیسے الگ؟ تھوڑی سی ایک اور چیز کلیئر کر دوں, بڑا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے ڈبیٹ ٹمپریچر کے حوالے سے. WHO کہتا ہے اٹ کین, مطلب یہ پکڑ سکتا ہے. WHO یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت زیادہ خوفناک دوائی کسی جگہ پھیلا دے گا. اس پہ بھی آج کل ریسرچ ہوئی ہے, جان ہاپکن کے اندر ہوئی ہے, BBC کے انہوں نے کیا ہے, اور مختلف چائنا کے اندر ہوئی ہے. چائنا میں انہوں نے 100 ان کے شہر تھے جہاں 40 سے زیادہ کرونا وائرس ہوئے, تو انہوں نے ان کی اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ وہ تمام شہر جہاں کا ٹمپریچر ذرا بہتر تھا. ایون آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپنے وائٹ ہاؤس کی ایک میڈیکل کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی عام ڈاکٹروں پر مشتمل نہیں ہے. انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کی موجودگی میں مسٹر ولیم برائن نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹمپریچر, ایٹماسفیئر اینڈ ہیومیڈیٹی ول پلے این امپورٹنٹ رول. رائٹ, اوکے. ڈاکٹر اشرف صاحب, واقعی ٹیمپریچر کوئی رول پلے کرے گا ان فیوچر, یا کر رہا ہے ہمارے ریجن میں؟ میں اس سے پہلے تھوڑا سا مطلب ہینس کے ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا میرے لیے قابل احترام ہے کہ یہ سارے نون فیکٹرز ہیں, یہ سارے نون فیکٹرز ہیں کہ اس کی خاطر کہ PCR کرنا ہوگا, اور پلس ہماری امیونٹی کی خاطر یہ بھی چیزیں دیکھنی ہوگی. IgG, IgM, ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یہاں پہ لاہور کے لیے 9 ٹاؤنز کے لیے یہ تجویز رکھی کہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ 80% کے اندر ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں, یا ان کے اندر یہ وائرس نے اٹیک کیا, اور ہینس دے گو فار کہ ان کے ساتھ کوئی سمٹم نہیں ہوگی چلے جائیں. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ بیکاز سمٹم نہ ہونے کا ڈز ناٹ مین بائی کہ لوکل وہ انٹریکشن کرنے کے ساتھ ان کی یہ بیماری آگے نہیں پھیلا رہے. دے آر اوور دیئر اینڈ پوٹینشیل کیریئر.
دنیا کے اندر صرف 2 چیزیں چل رہی ہیں. ایک چیز ہے کہ جن کے ساتھ کوئی سمٹمز آئیں ان کو آپ جا کے ٹیسٹ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ایٹ لارج آپ کمیونٹی کو انویسٹیگیٹ کریں, ٹیسٹ کریں, اینڈ دین یو ڈیسائڈ وٹ شوڈ بی ڈن اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو ٹیکل ود دا ڈیزیز. میں تھوڑا سا مطلب آئی ڈونٹ گو ان آرگومنٹ اور کانفلکٹ آف آل دیٹ, چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم نے الحمدللہ پاکستان کے اندر اور پرٹیکولرلی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ان سب چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. ہم نے سوشل اکانومی کو بھی دیکھا ہے, اپنی معاشرت کو بھی دیکھا ہے, اپنے معاشی نظام کو بھی دیکھا ہے, اور پھر ہم جس چیز کے اوپر آئے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ماڈل جو کامیاب ہے, چائنا کے اندر یہی تھا کہ لوگوں کو آئسولیٹ کر لیں, اپنے بوڑھوں کو الگ کر لیں, اپنے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ رکھ لیے. میڈیکل فیسلٹیز آر مچ ہائر اینڈ مچ بیٹر ان چائنا ایون دین دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دی برٹن. برٹن نے بھی اسی ماڈل کے ساتھ کیا کہ ہوم آئسولیشن کے اندر کر دیجیے گا. امریکہ نے بھی اسی کے ساتھ ہی کیا, اسٹڈی بھی یہی کر کے, اور انہیں تو پتہ چل چکا تھا کہ جب اٹلی اور اسپین کے اندر ہو چکا تھا تو اٹ واز ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ جو اولڈ ایج ہیں, اور ساری دنیا ڈے 1 سے مطلب دسمبر جنوری سے ہم لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 60+ والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو بیڈلی افیکٹ کرے گا. یہ بھی نون فگر ہے کہ اس کے اندر خواتین جو ہیں قدرے مطلب ریزسٹنٹ رکھتی ہیں بیکاز ایسٹروجن اور ہارمونل جو ایشو ہے اس کے ساتھ آ کے. بچوں کو ہم سمجھتے تھے ایسا نہیں ہوگا, کہ لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ یہاں ینگسٹرز کے ساتھ, اور پاکستان میں جو سب سے پہلا جو ہمارا ڈاکٹر شہید ہوا وہ نوجوان ڈاکٹر تھا. گلگت بلتستان میں اسامہ ڈاکٹر جانا یا اس کی اسٹڈیز کو جی ایگزیکٹلی اسٹڈیز کے ساتھ, اسٹڈیز آر ان ویری پریمیٹیو. ابھی دیکھیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فرانس کے اندر غالباً یہ کہہ دیا کہ نیکوٹین جو ہے وہ لوگ جو کہ اسموکر ہیں اور نیکوٹین لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ غالباً بڑا بہتر ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, جو نیکوٹین کے پیچ تھے چونکہ یہ ختم ہونے شروع ہوں گے ان پہ پابندی لگا لی, لہٰذا اسموکرز موٹیویشنل ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی جو پیتا ہے اگر وہ خراب ہوگا تو بہت ہی اس میں خرابی آئی گی ایسی. سو دیز آر جسٹ اینڈ تھنگس, جیسے کہ کافی کبھی بلڈ پریشر کے لیے اچھی ہے, کبھی بلڈ پریشر کے لیے. دا فیکٹ ریمینس آئی ریپیٹ آن اے ویری مطلب کنکلوسیو قسم کی میں ایک بات کروں گا کہ اس کے ساتھ ہے کہ آپ کمیونٹی کے اندر انویسٹیگیشنز کریں. اگر آپ اپنی انویسٹیگیشن زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں, یو آر کلیئر اباؤٹ اٹ کہ آپ کے ساتھ کیسا ہے اور اس کو پریونٹیو سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں. انفیکشس ڈیزیزز کے اندر ایپیڈیمیولوجی کے اندر بڑا کانسیپٹ ہے کہ ہر جو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, قوت مدافعت, اجتماعی قوت مدافعت جس کو سمجھتے ہیں, کہ اگر 60% آف دا پاپولیشن اس کے ساتھ انفیکشن کے ساتھ آ جائے گی تو چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی. دیکھنے میں اس کے لیے جو کووڈ-19 کی خاطر مورٹیلٹی ہے اٹ از ان بٹوین 2 and 3% ایوریج. ماسوائے ان ممالک کے جو کہ 6-7% کے اوپر گئی ہے جہاں پہ اولڈ ایج پیشنٹس, اولڈ ایج کیریئر وعدہ تھے. برطانیہ کے اندر یہ نوعیت ہے اس وقت کہ جہاں وہاں اولڈ ہومز ہیں, اولڈ ہومز کے اندر وہاں ٹریٹ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. دا ریزن بینگ کہ نمبر آف مورٹیلٹیز اینڈ نمبر آف دا ایشوز اور ڈیزیز اس کا پیٹرن وہاں پہ اتنا آ گیا ہے کہ ان کو دیکھنے بھالنے والا نے کیا ہوگا. اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن, وائی وی سے اباؤٹ آل دس لاک ڈاؤن, یہ پھر ڈیزیز پیٹرن پھر دیکھنے میں آیا. اگر مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. میں بالکل سر, آپ کو مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ڈسکشن سے کنٹینیو کریں گے. آپ نے برطانیہ کا حوالہ دیا, بلکہ برطانیہ کے اندر اوبویسلی امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا جو ڈیتھ ٹول تھا جب وہ انکریز ہوا اس میں پاکستانیوں کی کا نمبر جو ہے وہ کافی تھا. برطانیہ کے اندر بھی پاکستانیوں کا نمبر ہے, اولڈ ایج بھی ہے اوبویسلی اور اس کے علاوہ بھی. لیکن ایک ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے حالات کو بھی تو مد نظر رکھیں نا. پاکستان میں آپ کیسے آئسولیٹ کریں گے, فیملی سسٹم ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, چھوٹے گھر ہے, زیادہ نمبر ہے, کیسے آپ دیکھیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ پچھلے تو جس طرح کہا گیا نا کہ بہت خوف پھیلایا گیا, میں ایک تو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے لوگوں میں خوف نہ پھیلائیں. یہ ساری باتیں صحیح ہیں جو ہمارے ڈاکٹر کر رہے ہیں, کیلکولیشنیں ٹھیک ہیں, لیکن ہمیں اپنی کیلکولیشنوں پہ جانا چاہیے. میرے حساب میں اگر ہم اس کی ٹیسٹنگ کی بڑھا دیں گے, اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں گے, تو یہ مورٹیلٹی ریٹ جو اب 2% ہے یہ 0.2% سے بھی نیچے چلا جائے گا ڈیفینیٹلی. وقت کے ساتھ اینٹی باڈی ٹیسٹ کی گورنمنٹ ابھی تک پرمیشن کیوں نہیں دے رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. امریکہ, برطانیہ اور جرمنی, ان سب میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو میں نے بھی آپ کو ایک بتایا تھا ڈیٹا, وہ اینٹی باڈی بیس ہی تھا. اینڈ آئی ڈونٹ نو, لیکن ابھی ایک کمپنی ایبٹ ہے دنیا کی نا, اس کو FDA نے اپروو کیا, واحد کمپنی ہے. اس کی کٹیں میرا خیال ہے 2, 4, 5, 10 دن میں پاکستان میں آ جائیں گی. تو جب ہم یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کی جینز مختلف ہے, ہمارا ٹمپریچر مختلف ہے, ہیومیڈیٹی ہونے جا رہی ہے, ہماری امیونٹی بہتر ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچوں میں جو ہے باہر سے کوئی آتا ہے فوراً بیمار ہو جاتا ہے, ہمارے بندے بیمار نہیں ہوتے ہیں. امیونٹی اس لیے بہتر ہے, ہماری ملیریا ہر سال رہتا ہے, TB ہر سال رہتی ہے. اور جن ملکوں میں بھی دنیا میں, چاہے آپ دیکھیں جاپان,
آپ دیکھیں کوریا جہاں BCG ویکسینیشن ہو رہی ہے. اچھا پھر ایک اور لاک ڈاؤن پہ بڑی بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں سعودی عرب اور UAE جہاں آج سے کچھ دن پہلے بہت کم کیس تھے, لاک ڈاؤن بڑا اسٹرکٹ تھا, ہر بندہ اس کی ایگزامپل دے رہا تھا. آج سعودی عرب کا جو ڈیٹا ہے سر 17,000 پہ پہنچ گیا ہے, UAE کا 10,000 پہ پہنچ گیا ہے, لیکن ان کی مورٹیلٹی ریٹ ابھی بھی کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹمپریچر از پلیئنگ این امپورٹنٹ رول. اور آخری بات بٹ انڈیا میں انکریز ہو رہا ہے سر, نمبر پیشنٹ انکریز ہو رہے ہیں, ڈیتھ نمبر نہیں انکریز ہو رہا. اور آخری بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے تو نقصان نہیں. سر ایک آخری میسج جی ذرا کوئکلی, بس یہ جتنے لوگ آ کے آپ کو لاک ڈاؤن کا کہتے ہیں نا ٹی وی پہ, ان سب کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں, ان سب کے کوئی مسئلے نہیں ہیں, ان کو علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جس ملک کے 7 کروڑ عوام ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. خدا را ان کا بھی سوچے, کہنے کو بڑا آسان ہوتا ہے, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے نا کھا سکتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناصر صاحب. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. لاک ڈاؤن ہو لاک ڈاؤن نہ ہو, آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت محتاط انداز سے محفوظ رکھنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.